یہ ایک ریس دن سے لگی ہوئی ایک عرصہ ہو گیا، اور وہ دور تھا کہ مرید پیر سے مرید ہی اس لیے ہوتا تھا، ہاتھ پہ بک ہی اس لیے جاتا تھا کیونکہ آخرت اس کی اچھی ہو۔ آج مرید ہوتے ہیں تو مرید ہونے کے بعد میں پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میری پریشانیاں دور ہو جائے، اس میں سے پہلے کہ میرے پاس بہت سارا پیسہ آ جائے۔ جبکہ پیری مریدی کا تعلق اس مادی دنیا سے ہے ہی نہیں، پیری مریدی کا تعلق ہے آخرت سے۔ آج ہم مرید ہوتے ہیں تو اس لیے تاکہ پریشانیاں دور ہو جائے۔ ایک صاحب نے ہمیں فون کیا، فون کرنے کے بعد میں کہتے ہیں کہ حضرت ہم آپ سے مرید ہیں، مگر ایک عرصہ ہوا ہے ہم نے آپ کو دیکھا نہیں ہے۔ ہمارے بازو کے محلے میں ایک شخص ہے، ان سے ہمارے تعلقات ہے، اس نے کہا کہ پیر صاحب سے مرید ہونے کے بعد ان سے ملنا بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ پیری مریدی باقی نہیں رہتی۔ تو میں تو ایک لمبے عرصے سے آپ سے ملاقات نہیں کیا ہوں، تو کیا حضور میں آپ کا مرید ہوں یا نہیں؟ وہ کہنے لگا۔ میں نے سب سے پہلے کہا کہ بھیا ایسوں کی صحبت سے ہی بچو کہ جو یہ باتیں لے کر آتے ہیں۔ پیری مریدی کا تعلق صرف اور صرف دل سے ہے۔ آپ کا رشتہ عقیدت آپ کے شیخ سے جب تک کہ سلامت ہے، آپ کی پیری مریدی سلامت ہے۔ اور جس دن شیخ کے متعلق دل میں کوئی بات آ گئی، اس دن پیری مریدی بغیر کہے ٹوٹ جائے گی۔ تو وہ دور تھا کہ مرید مرید ہوتے تھے، مریض نہیں۔ مگر آج تو یہی دور ہے کہ اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا، مگر اکثریت کا حال یہ ہے کہ مرید کم ہے اور مریض زیادہ ہے۔ اسی لیے تو پیر کو بڑا کرنے کی چکر میں رہتے ہیں۔ تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ تمہارے بڑا کرنے سے کوئی بلند ہوگا نہیں، اور تمہارے گھٹانے سے کوئی گھٹ نہیں سکتا۔ تو اگر شیخ کامل ہے، جو شرائط سرکار اعلیٰ حضرت نے بیان فرمائی ہے، وہ چاروں شرائط اس کے اندر موجود ہے۔ علماء سے سنتے ہیں آپ، کم از کم 4 یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ باقی تو کئی بزرگوں نے 50 بھی لکھی ہے، کئی 52 بھی لکھی ہے، مگر یہ بیسک ہے، یہ بنیاد ہے، یہ 4 چیزیں۔ ان 4 چیزوں سے کوئی کمی اور کوئی چیز جو کمی ہوئی تو پھر وہ شیخ بنانے کے قابل نہیں۔ تو بہرکیف اگر وہ باتیں اس کے اندر موجود ہے، اور پھر تقوی میں اپنی مثال آپ رکھتا ہو، تو پھر ہمارے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈالے گا۔ اور ماضی قریب میں اس کی مثال حضور تاج الشریعہ کی ذات رہی۔ تو بہرکیف جنید بغدادی پیر و مرشد مریدوں کے درمیان تھے، مریضوں کے درمیان نہیں۔ مریدوں نے پوچھا کہ حضور، خلفاء تھے، آپ کے خدام تھے، عرض کی حضور ایک سوال پوچھنا ہے۔ فرمایا پوچھو۔
اس واقعے سے پہلے ایک واقعہ حضرت جنید بغدادی کا اور کہتا ہوں. حضرت سری سقطی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ایک مرتبہ محفل میں بیٹھے تھے. وہ بھی محفل تھی، اس میں بھی آپ کے خلفاء مریدین تھے، اور کچھ درویش حضرت سری سقطی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر آئے تھے. اب ظاہر سی بات ہے، انسان کے تعلق سے جو کہا ہے نا کہ ہر ایک سے دیکھ بھال کر کے دوستی کرنا، حدیث پاک کا مفہوم جو آیا ہے کہ تم دنیا میں جس کے ساتھ اٹھو گے بیٹھو گے، آخرت میں اسی کے ساتھ میں حشر ہوگا. تو اسی طریقے سے اچھوں کی صحبت ہمیشہ فائدہ پہنچاتی ہے. تو درویش جو ہے وہ حضرت سری سقطی کی بارگاہ میں تھے، باتیں ہوئی. باتیں ہوتے ہوتے ایک سوال انہوں نے پوچھا کہ حضور ایک سوال ہے. سوال کیا ہے؟ فرمایا حضور جواب دیجئے کہ شکر کس چیز کا نام ہے؟ شکر کس چیز کا نام ہے؟ سری سقطی کی محفل میں یہ سوال ہوا. اب وہاں پر بڑے بڑے علماء، مشائخ، صوفیہ موجود تھے. تو کسی نے کچھ جواب دیا، کسی نے کچھ جواب دیا، ہر ایک اپنا اپنا جواب دے رہا تھا. مگر آخر کار وہ جماعت ایسی جماعت تھی جو مطمئن نہیں ہو رہی تھی. ٹھیک ہے آپ نے جواب دیا، ٹھیک ہے، مگر جیسا تشفی بخش جواب ہم چاہتے ہیں وہ جواب نہیں مل رہا. پھر دوسرے نے کہا، تیسرے نے کہا، سب نے جو اپنے اپنے جواب دیے. تشفی بخش جب جواب کسی کا نہ ہوا شکر کے تعلق سے، تو آخر میں حضرت سری سقطی کی بارگاہ میں سارے درویشوں نے، صوفیاء نے عرض کی کہ حضور آپ بتا دیجئے. ایک 7 سال کا بچہ حضرت سری سقطی کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا. اب دیکھیے مرید کس چیز کو بولتے ہیں، میں بتا رہا تھا. سری سقطی نے فرمایا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو، اس سے پوچھ لو. 7 سال کا. آج کا مرید ہوتا تو یہ جواب دیتا کہ حضور یہ 7 سال کا بچہ یہ جواب دے گا، یہ تو ہماری توہین ہے. لیکن جانتے تھے کہ جب شیخ نے کہا ہے تو بات کچھ اور ہوگی. شیخ نے اس 7 سال کے بچے سے پوچھنے کو کہا ہے، بات کچھ اور ہوگی. تو سب نے اس بچے کو دیکھا، بچے کی طرف متوجہ ہوئے. وہ بچہ ہی جنید بغدادی تھا. جواب دیا کہ اللہ پاک تمہیں جو نعمت عطا کرتا ہے، اللہ پاک نے تمہیں جو نعمت عطا کی، مثال کے طور پر آنکھ، یہ بھی اللہ کی نعمت، کان بھی اللہ کی نعمت، زبان بھی اللہ کی نعمت، یہ پورا وجود، 2 ہاتھ ہے یہ بھی اللہ کی نعمت. تو پوچھا، فرمایا کہ اللہ جو تمہیں نعمت عطا کرتا ہے، اس اللہ کی عطا کردہ نعمت کا استعمال کسی گناہ کے کام میں نہ کرنا، یہ اللہ کی بارگاہ کا شکر ہے. شکر کی تعریف. مثال کے طور پر آنکھ دی. اب آنکھ کا شکر کیا ہے؟ فرماتے ہیں جنید بغدادی، گناہوں کے کام کو نہ دیکھنا، گناہوں والی چیزوں کو نہ دیکھنا، یہ اس کی نعمت کا شکر ہے، یہ اس آنکھ کا شکر ہے. تو یہ شکر ہوگا. زبان دی، تو اب زبان سے کوئی بری بات نہ کہنا، یہ شکر ہے. تو اللہ جو تمہیں نعمت عطا کرتا ہے، اس نعمت کو
کا استعمال کسی برے کام میں نہ کرنا، فرماتے ہیں یہ اللہ کی بارگاہ کا شکر ہے، شکر اس چیز کو کہتے ہیں۔ سارے حاضرین مجلس دیکھنے لگے، متوجہ ہوئے، یہی جنید بغدادی ہے، یہی پیر و مرشد ہے جن سے پوچھا گیا کہ حضور کیا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کبھی کوئی مرید اپنے مقام مرتبے میں درجے میں اپنے شیخ سے اپنے پیر سے آگے نکل گیا ہو؟ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ تو سری سختی نے فرمایا ہاں ایسا ہے۔ فرمایا حضور وہ کون مرید ہے جو اپنے شیخ سے بھی مرتبے میں مقام میں آگے ہے؟ حضرت سری سختی فرماتے ہیں میرا مرید جنید۔ اب سوچئے جنید بغدادی کی عظمت، یہی جنید بغدادی۔ اب میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں، میری بات مختصر بھی بہت پھیلی ہوئی ہوتی ہے، تو بہرکیف بات کی طرف آتا ہوں۔ یہی جنید بغدادی ہے، دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے ہیں، دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک خاتون، ایک نوجوان، ایک خاتون کے گود میں ایک نوجوان اپنے سر کو رکھے ہوئے ہے، لیٹا ہوا ہے۔ یہ آج کی بات نہیں بلکہ آج سے تقریباً 1100 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، لیٹا ہوا ہے، 1200 سال پہلے کی لیٹا ہوا ہے، اور اس کی گود میں جب لیٹا ہے تو وہ خاتون جو ہے اپنے ہاتھ سے ایک پیالے میں کوئی چیز جو ہے اس شخص کو پلا رہی ہے۔ جنید بغدادی نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں فرمایا یا اللہ کیسا دور آ گیا، بے حیائی اور اس قدر عام کہ دریائے دجلہ کے کنارے پہ ایک خاتون بیٹھی ہے اور گود میں ایک شخص لیٹا ہے اور پانی پلایا جا رہا ہے، ایک جام پلایا جا رہا ہے۔ یہی حال ہے، کیسا دور آ گیا ہے، تو عذاب نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ یہ سوچتے ہوئے جنید بغدادی دجلہ کے دوسرے کونے پر پہنچے۔ اتفاق سے دجلہ میں ایک کشتی آ رہی تھی جس میں 9 لوگ سوار تھے، 9 لوگ سوار تھے۔ اب اس کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے، دریائے دجلہ کے پانی میں کچھ حرکت ہوئی اور وہ کشتی ڈوبنے لگ گئی، اور کسی کو تیرنا نہیں آتا تھا، 9 کے 9 لوگ ڈوبنے لگے تو بچاؤ کے لیے پکارنے لگے کہ ہمیں بچائیں۔ جب پکارنے لگے کوئی سہارا نہیں تھا۔ جنید بغدادی دیکھ رہے ہیں کہ بچائیں تو کیسے بچایا جائے۔ اتنے میں وہ نوجوان اٹھا جو اس خاتون کے گود میں سر رکھ کے لیٹا ہوا تھا، وہ اٹھا۔ اٹھنے کے بعد میں وہ دریائے دجلہ کے قریب گیا، پھر دریائے دجلہ پر چلنے لگا، پانی پر چلنے لگا۔ چلتے 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 بیچ دریائے دجلہ پہ پہنچا، اوپر ہے، اور یہ دریائے دجلہ، یہ آپ کا مجمع جو دکھ رہا ہے نا، اس سے 2 گنا یا 3 گنا ڈبل ہوگا، اتنی چوڑائی ہے اس کی۔ تقریباً میرے خیال سے 1.25 کلومیٹر کا برج ہوگا اس کے اوپر، یا 1 کلومیٹر کا، دریائے دجلہ کے اوپر، جو چوڑائی میں، لمبائی تو بہت بڑی ہے۔
کیونکہ دجلہ کے اس پار امام اعظم کا مزار ہے، اور دجلہ کے اس پار جو ہے بغداد معلیٰ میں حضرت موسیٰ کاظم کا مزار ہے۔ اسی لیے اس جگہ کو اعظمیہ کہتے ہیں اور اس کو کاظمین کہتے ہیں۔ بیچ میں دریائے دجلہ ہے، اور اسی دریائے دجلہ کے کنارے پر امام احمد بن حنبل کا بھی مزار ہے، اور پاک کے صاحبزادے سیدنا تاج الدین عبد الرزاق احسن اللہ لہم رزقن سے دے رزق حسن، بندے رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، اسی دریائے دجلہ کے کنارے ہیں۔ بیچوں بیچ پانی پر چلنے کے بعد میں ایک ایک کو نکالا، ایک ایک کرتے ہوئے 8 لوگوں کو نکال کر باہر لے کر آ گیا۔ 90 کی باری آئی تو وہ نوجوان جنید بغدادی کی طرف پلٹ کر کہتا ہے، جنید 8 کو تو میں نے نکالا، 90 کو تم نکال لو۔ 8 کا نکالنے کا کام میرا تھا، 90 کو تم ہی نکال دو۔ جنید بغدادی حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اس شخص نے فرمایا، نوجوان، جنید بات دراصل یہ ہے کہ جس خاتون کو تم نے دیکھا اور یہ دیکھا کہ اس کے گود میں میں سویا ہوں، اور تم نے کچھ دوسرا معاملہ سوچا، بلکہ وہ خاتون کوئی اور نہیں بلکہ میری ماں ہے۔ میں اپنے ماں کی گود میں سویا تھا، جو پیالہ بھر بھر کر پلا رہی تھی وہ پانی تھا، اور میری ماں مجھے پانی دیتی تھی، محبت سے تو میں انکار نہیں کرتا تھا، پی لیتا۔ اور میں اپنی ماں کی گود میں اس لیے لیٹا تھا کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ جب اس کے دامن میں آتا ہوں تو رحمت الہی کا نزول بہت ہوتا ہے۔ واقعہ تو آپ نے سنا، اس اللہ والے کی کرامت کا تذکرہ بھی۔ اب اپنی اصل بات کی طرف آتا ہوں، اسی لیے جو سامنے دکھتا ہے اس دیکھنے کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہ کیا کرو جب تک کہ اس کی حقیقت کو آپ نہ جانتے۔ ہمارا ماحول معاشرہ ایسا ہوا ہے کہ اب تو تفسیروں کی دنیا ہو گئی ہے، سمجھے؟ فوراً کسی بات پر تبصرہ کرنا، فوراً کسی بات پر اپنی رائے کو پیش کرنا، بلکہ یہاں تک کہ معاملہ ہو گیا کہ پیش کرنے سے زیادہ جو ہے وہ اس کو عام کرنا۔ یہ حال ہو گئے، حالات ہو گئے۔ ہر کوئی اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھنے لگا ہے۔ میں ہوں دوسروں کی بات میں اکثر کہتا ہوں کہ میں دوسروں کی بات کرنے کا قائل بھی نہیں، میں اپنے معاملات کو دیکھتا ہوں۔ جی مثال کہ اگر میں ہوں تو میں پیر ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا پیر تو میں ہی ہوں۔ ایسی حقیقت نہیں ہے، لیکن ایک بات بتاتا ہوں میں یہ سوچتا ہوں مجھ سے بڑا پیر کوئی نہیں اور میرے مقابلے میں کوئی آئے نہیں۔ تو یہ حال ہمارا، تو وہی حال ہے کہ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ میں سب سے زیادہ علم والا، ہم سے بڑا کون؟ اور پھر تفسیروں کی ایک دنیا شروع ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں آپ نے موبائل کیوں بند کیا؟ تو وجہ ہی یہی ہے کہ کام کم فتنہ زیادہ، فتنہ زیادہ۔ ایک مرتبہ رمضان شریف میں تراویح پڑھ رہا تھا، فون آیا